بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تبارک و تعالی جسے توفیق دے اسے سال کے 12 مہینے تہجد کی نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ اگر تمام سال تہجد کی پابندی ممکن نہ ہو تو رمضان المبارک میں تو یہ نماز پڑھ ہی لینی چاہیے۔ ویسے بھی یہ نماز رمضان میں سہولت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے۔ تہجد اور سحری کا وقت تقریباً ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر سحری کے لیے کچھ دیر پہلے اٹھنے کا معمول بنا لیا جائے تو بآسانی نوافل یہ جو تہجد کے ہیں یہ ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اگر سحری اول وقت کر لی جائے تو صبح صادق سے پہلے بھی تہجد پڑھنے کی گنجائش ہے، بس تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے۔ نماز تہجد یہ ہے کہ عشاء کے بعد رات کو سو کر اٹھیں اور کچھ نوافل پڑھیں۔ سونے سے قبل جو نفلیں پڑھی جائیں گی وہ تہجد میں شمار نہیں ہوں گی۔ حدیث کی کتابوں میں نماز تہجد کے بے شمار فضائل مذکور ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز وہ نماز تہجد ہے۔ دور صحابہ سے لے کر آج تک تمام بزرگان دین اور اولیاء اللہ کا معمول تہجد کی نماز پڑھنے کا رہا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص وہ تہجد کی نماز پڑھے بغیر درجہ ولایت تک نہیں پہنچ سکتا۔ تہجد کی نماز سنت ہے اور رات کا آخری حصہ اس کا بہترین وقت ہے۔ اس نماز کی کم از کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات 8 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی کم سے کم رکعتیں 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 ہیں اور ان دونوں کا درمیان 8 بنتا ہے۔ لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نماز تہجد میں 8 رکعتیں پڑھی جائیں۔ اگر یہ ممکن نہیں تو کم از کم 4 ضرور پڑھیں، اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو 2 رکعتیں آپ ضرور پڑھیں۔ قرآن کریم میں سب سے پہلے تہجد کا ذکر سورہ مزمل کی ابتدائی آیات میں آیا ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور بالکل ابتدائی صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ روایات میں ہے کہ سب سے پہلے غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام وہ تشریف لائے اور سورہ اقرا کی ابتدائی آیات آپ کو سنائیں۔ فرشتے کی آمد اور وحی کے نزول کا بالکل پہلا اور انوکھا واقعہ تھا۔ آپ پر اس کا طبی اثر ہوا۔ گھبراہٹ اور اضطراب کی کیفیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت آپ سردی بھی محسوس فرما رہے تھے۔ آتے ہی فرمایا، زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے کپڑے سے ڈھانپ دو۔ اس واقعے کے بعد کچھ دنوں تک سلسلہ وحی بند رہا۔ اس زمانے کو جس میں وحی کا سلسلہ بند رہا فترۃ الوحی کہا جاتا ہے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ نے چلتے ہوئے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق کرسی پر بیٹھا ہوا نظر آیا جو غار حرا میں آیا تھا۔ آپ پر خوف و اضطراب کی وہی کیفیت دوبارہ طاری ہوئی۔ آپ فوراً گھر تشریف لے گئے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا کہ مجھے ڈھانپ دو۔
اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں یا ایھا المدثر کا ذکر ہے، ہو سکتا ہے اس حالت کو بیان کرنے کے لیے یا ایھا المزمل بھی فرمایا گیا ہو۔ اس عنوان خاص سے خطاب فرما کر آپ کو یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز تہجد کا حکم دیا گیا۔ فرمایا، اے کپڑوں میں لپٹنے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی سی رات یعنی نصف رات کہ اس میں آرام کرو، یا اس نصف سے کسی قدر کم کرو یا نصف سے کچھ بڑھا دو، اور اس قیام لیل میں قرآن پاک کو خوب صاف صاف پڑھو۔ یہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 1 سے 4 تک میں فرمایا گیا۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ بغوی نے لکھا ہے کہ اس آیت کی روح سے قیام اللیل یعنی رات کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور تمام امت پر فرض تھی، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب امت پر 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں۔ اس آیت میں صرف قیام اللیل ہی کو فرض قرار نہیں دیا گیا، بلکہ کم از کم 1/4 رات اور زیادہ سے زیادہ 2/2 رات تک قیام لیل بھی فرض کیا گیا۔ اس چیز کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ قیام لیل تو یہ جو امر ہے یہ امر وجوبی سے فرض ہوا، مگر مقدار وقت قیام میں 3 صورتوں میں اختیار ہے: نصف شب، 2/3 شب، 1/3 شب۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس حکم کی تعمیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رات کا اکثر حصہ نماز تہجد میں گزارا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے پاؤں پر بھی ورم آ جاتا تھا۔ یہ حکم بڑا سخت تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ نے اس حکم کی پابندی کی، اور یہ سلسلہ 1 سال تک چلتا رہا۔ 1 سال کے بعد اس سورت کا دوسرا رکوع نازل ہوا، جس میں یہ آیت فقرؤ ما تیسر، اس آیت کے ذریعے کہتے ہیں تہجد میں طویل قیام کی پابندی منسوخ کر دی گئی، اور اختیار دے دیا گیا کہ جتنی دیر کسی کے لیے آسان ہو سکے اتنی دیر کے لیے نماز میں کھڑا ہو جائے۔ یہ مضمون ابو داؤد اور سنن نسائی میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب 5 نمازوں کی فرضیت شب معراج میں نازل ہوئی تو نماز تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی، البتہ سنت پھر بھی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس نماز پر کہتے ہیں مداومت فرمائی۔ اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس پر پابندی کے ساتھ نماز کی یہ جو تہجد کی نماز ہے اس کو وہ بڑی پابندی کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ نماز تہجد کی حکمت خود اسی سورہ مزمل کی اس آیت میں مذکور ہے۔ فرمایا کہ ہم تم پر ایک باری کلام ڈالنے کو ہیں۔ علماء کرام نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ قیام لیل کو شاق نہ سمجھنا، ہم تو اس سے بھی باری کام تم سے لینے والے ہیں۔ اس باری کام سے مراد نزول قرآن ہے۔ احادیث میں ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو سخت سردی کے موسم میں بھی آپ پسینے پسینے ہو جاتے تھے۔ جس اونٹنی پر سوار ہوتے وحی کے بوجھ سے وہ گردن ڈال دیتی۔ ایک مرتبہ آپ کی ران زید بن ثابت کی ران پر رکھی ہوئی تھی کہ وحی نازل ہوئی، وحی کے بوجھ سے زید بن ثابت کی ران ٹوٹنے کے قریب ہو گئی۔ کہتے ہیں بہرحال اس آیت میں اس
طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ نماز تہجد کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ انسان مشقت برداشت کرنے کا خوگر بنے۔ گویا تہجد رات کو نیند کے غلبے اور نفس کی راحت کے خلاف ایک جہاد ہے۔ اس سے اگلی آیات میں تہجد کی یہ حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس نماز سے نفس کو قابو میں رکھنے اور ناجائز خواہشات پر اڑنے سے روکنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ رات کا وقت عموماً کاموں سے فراغت اور شوق و شغف سے نجات اور سکون کا ہوتا ہے۔ اس وقت کان بھی ذکر الہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور دل بھی حاضر ہوتا ہے۔ رات کے وقت تلاوت قرآن زیادہ درست اور کہتے ہیں کہ مکمل سکون کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اس وقت مختلف قسم کی آوازوں اور شور و شغف سے ذہن منتشر نہیں ہوتا۔ دن میں طرح طرح کی مصروفیات ہوتی ہیں، مختلف قسم کے مشاغل رہتے ہیں۔ فراغت قلبی کے ساتھ عبادت میں توجہ مشکل ہوتی ہے۔ رات کا وقت اس کام کے لیے رہنا چاہیے کہ بقدر ضرورت آرام بھی ہو جائے اور قیام لیل کی عبادت بھی۔ رات کے آخری پہر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ رہتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر رات اس وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اپنی شان کے مطابق، جب 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتے ہیں کون ہے جو مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنوں، کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہتا ہے میں اس کی مغفرت کروں۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں، یہ سنن نبی داؤد کے اندر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا، اور کسی قدر رات کے آخری حصے میں بھی نماز تہجد پڑھا کریں، جو آپ کے لیے زائد چیز ہے۔ امید ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے گا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اول نماز تہجد کا حکم دیا گیا، پھر آپ سے مقام محمود یعنی شفاعت کبریٰ کا وعدہ کیا گیا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ نماز تہجد کو مقام شفاعت حاصل ہونے میں خاص دخل ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے رات کی نیند اور آرام قربان کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں نیاز مندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کا ذکر جمیل قرآن کریم میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے پہلو خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں، اس طور پر کہ وہ اپنے رب کو امید اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکارتے ہیں۔ اس آیت میں یدعونا کے معنی کہتے ہیں کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، یعنی یصلونا لکھے ہیں۔ ایسے لوگوں کے اس عظیم انعام کا وعدہ بھی کیا گیا۔ پھر جو کچھ آنکھوں کو ٹھنڈا رکھنے کا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کی کسی کو خبر نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے اس شعر میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ واقف ہو اگر لذت بیداری کی شب سے، اونچی ہے ثریا سے بھی یہ خاک پر اسرار۔ کہتے ہیں کہ رات کے آخری پہر فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں اگر بندگان خدا مصروف عبادت ہوں تو آنے والے فرشتے بھی اور جانے والے فرشتے بھی اس عمل کو نامہ اعمال میں درج کریں گے۔ ڈاکٹروں کی رائے میں یہ وقت بڑا خطرناک ہے۔ عموماً دل کے دورے اسی وقت پڑتے ہیں۔ ایسے وقت میں غفلت کی نیند سونے کی بجائے اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا زیادہ بہتر ہے۔ اطباء کا خیال ہے کہ رات کے آخری حصے میں ہواؤں کا مزاج بدلتا ہے۔ صبح کی فرحت بخش ہوائیں جسم اور روحانیوں کے لیے صحت بخش ہوتی ہیں، بشرطے کہ بیدار ہو کر ان ہواؤں سے لطف اٹھایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز تہجد باقاعدگی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
ان الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔